ہوتا ہے اس کی پشت پہ سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے. الحمدللہ اس مبارک ہاتھ کو میں نے فیل کیا ہے پروردگار کا کرم، سرور کائنات کی نگاہ کرم. سب سے پہلے میری والدہ مسلمان ہوئی، اپنے مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بہنیں، ایک ایک کر کے سبھی مسلمان ہوتے گئے. پھر پروردگار نے کرم کر دیا، سرور کائنات نے نگاہ کرم کر دی. میرے والد صاحب ان کی جماعت کے مرزائیوں کے صدر بھی رہے، میرے والد صاحب ان کی جماعت کے فنانس سیکرٹری بھی رہے، میرے والد صاحب ان کے مرزاروں کے متولی بھی رہے، بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات رہے. جب پروردگار کا کرم ہوا، سرور کائنات کی نگاہ کرم ہوئی، میرے والد صاحب نے 80 سال کی عمر میں قادیانیت میں لانتے بیچ کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. اب تک ہماری فیملی میں 50+ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. الحمدللہ پورے پاکستان کے ٹریول کیے، بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، ان کی جماعتوں کے صدور، ان کے پنڈت پادری. اب تک اللہ اس کے رسول کے طرف سے 750 سے زیادہ قادیانی میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں، جن میں میرے سسر عبدالقیوم بٹ صاحب وہ بھی شامل ہیں. عبدالقیوم بٹ ایک وقت تھا کہ قادیانیوں میں بہت بڑا نام تھا، پورے پاکستان میں قادیانیوں کے سب سے بڑے وکیل تھے، سب سے بڑے وکیل. ساری زندگی ان کو ڈیفینڈ کیا، ساری زندگی قادیانیت کو سپورٹ کیا، عدالتوں میں کیس لڑے، ان کی وکالت کی. الحمدللہ 14 سال پہلے بٹ صاحب کی بیٹی میری یہ کتاب پڑھ کے، اس کتاب کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے ادارے میں، الحمدللہ یہ کتاب پڑھ کے وہ مسلمان ہوئی. اس کے بعد اس سے میری شادی ہوئی. اس کے بعد 12 سال میں ہم نے میں نے سسرال والوں کو سمجھایا، بار بار دلائل دیے، قائل کیے. 12 سال بعد پورے پاکستان کا قادیانیوں کا سب سے بڑا وکیل، سب سے بڑا پلر یوں کر کے گرا. اور میرے سسر نے اپنی فیملی سمیت مرزائیت میں تھوک کے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب مرزائیت کا جانور آپ کو ڈھونڈنے سے بھی بولو نہیں ملے گا. انشاءاللہ ان کے مقدر میں ضلالت ہے، ان کے مقدر میں تباہی ہے، ان کے مقدر میں بربادی ہے، ان کے مقدر میں مٹ جانا ہے. اسلام زندہ رہے گا، اسلام درندہ رہے گا. کیوں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نقدی ہے، اتنا ہی رہے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا، ہم مٹتے مٹاتے ہی دنیا کو مٹا دیں. انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا. میں اپنے نوجوان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کابرین نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی. پڑھو صحابہ کرام کے حالات کو. ختم نبوت کے لیے مسیلمہ کذاب سے لڑی گئی اس جنگ جس کو جنگ یمامہ بولتے ہیں، وہ جنگ جس کے اندر 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے. اور علماء بیٹھے ہیں، میرے سر کا تاج
علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ کے دیکھو وہ جنگ جس جنگ کے اندر 70 بدری صحابہ شہید کر دیے گئے، ختم نبوت کا دفاع کرتے کرتے، ختم نبوت کا پہرا دیتے دیتے، جس میں 700 حفاظ کرام نے شہادت کا جام پیا ہے، اور وہ جنگ جس کو اسلام کی فنا یا بقا کی جنگ کہا جاتا ہے، صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کو اور اس کے ماننے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ کو خون میں تڑپا کے یمامہ کے میدان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم واصل کر دیا، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا والوں ہر حال میں اپنے نبی کی ختم نبوت کی پہرا داری دیتے رہنا۔ ہمارے کافرین فیصلے کر گئے، ہمارے کافرین نے، ہمارے بڑوں نے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی کتا ہمارے نبی کی عزت میں بھونگے گا، جب بھی کوئی کمینہ سرور کائنات کی شان میں بکواس کرے، جب بھی کوئی لعنتی سرور کائنات کی ختم نبوت میں اٹیک کرے، دنیا والوں یاد رکھنا اس دھرتی پہ اسے سانس لینے کا حق نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مرزائیوں سے تعلقات ظلم ہے، لوگ کہتے ہیں مرزائیوں سے تعلقات کو چھوڑنا زیادتی ہے، ظلم ہے، اور مجھے بتا اسلام نے فیصلہ کر دیا، سرور کائنات نے سب سے پہلے اس ملعون کو جس نے جھوٹی نبوت کے فاٹک کو کھولا تھا، اسود عنسی کو اپنے ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی سے کہہ کے قتل کروایا ہے۔ آپ کا فرمان ہے اے فیروز نہیں ہو سکتا، مجھ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے، مجھ محمد کی ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے خود کو نبی کہے، فرمایا نہیں نہیں، محمد کی غیرت، محمد کی حمیت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اے فیروز دہلوی یمن چلا جا اور میری ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے کو جا کے جہنم واصل کر دے۔ سرور کائنات کے فیصلے نے بتا دیا، اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے پہ ساری کائنات کے آقا اور مولا کے اس فیصلے نے یہ بتا دیا، قیامت تک آنے والی آخری صبح تک یہ پیغام دے دیا کہ دنیا والوں جب بھی کوئی کمینہ میری ختم نبوت میں حملہ کرے گا اسے زندہ رہنے کا حق۔ دور نہ جاؤ، ایک عظیم آج کے رسول بابا خادم رضوی کی اور زندگی کو پڑھ لو، ان کی حیات کا مطالعہ کر لو۔ وہ عظیم لیڈر، وہ عظیم قائد، وہ عالم اسلام کا عظیم بیٹا، وہ ختم نبوت کا عظیم جرنیل، جس نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا، تمہیں یہ پیغام دے گئے دنیا والوں ٹانگیں کام نہیں کرتی، ختم نبوت کا کام پھر بھی کرنا ہے۔ تمہیں بتا دیا دنیا والوں ختم نبوت کے لیے گھر کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، تمہیں جواب دے دیا دنیا والوں ختم نبوت کے لیے تجھے تیرے بچوں سے دور کر دیا جائے، تیری بیویوں سے دور کر دیا جائے، ختم نبوت کے لیے تجھ پہ دھویں چھوڑے جائیں،
ختم نبوت کے لیے تجھ پہ شیرنگ کی جائے، ختم نبوت کے لیے اور تیرے سر پہ ڈنڈے مارے جائیں، تیری ٹانگوں میں ڈنڈے مارے جائیں، ہائے ہائے ختم نبوت کے لیے تیرے گھر سے تجھے غسیل کے تیری سیڑھیوں سے نیچے لایا جائے، ختم نبوت کے لیے سرد راتوں میں رات کے پچھلے پہر تیری رضائی میں ٹھنڈا پانی چھوڑ دیا جائے، تو پھر بھی ہر حال میں ختم نبوت کا کام کرتے رہنا۔ اور وہ عظیم محسوس جس کی دنیا سے پردہ فرمانے کے منظر کو آسمان کی بوڑھی آنکھیں یوں دیکھا کہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، جس کے جنازے میں زمین والے بھی تھے آسمان والے بھی تھے۔ ہمارے بڑے یہ فیصلے کر گئے، سرور کائنات سے یہ وعدے کر گئے، یا نبی اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ میں نوجوان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اپنی بات کو کلوز کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کوشش کروں گا انشاءاللہ 10-15 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر لوں، لیکن انشاءاللہ اس امید سے، اس یقین سے کہ میری باتیں سن کے آج کے بعد ہمارا نوجوان اپنے ایمان کا پہرا دے گا، زہر کا پیالہ پینا تو برداشت کر لے گا، اور مردعین ہونا برداشت انشاءاللہ۔ ہمارے بڑے فیصلہ کر گئے، میرے لوح حافظہ پہ سن 53 کی ختم نبوت کی تحریک آ گئی، اور وہ تحریک دیکھو تیرے بڑے کیا تھے، دیکھ تیرے کابرین کیا تھے۔ اگر میں تذکرہ چھیڑوں یقین جانیے تاجدار بریلی کی ختم نبوت پہ خدمات کا مجھے کئی دن چاہیے، مجھے کئی راتیں چاہیے۔ اگر میں دلربا تذکرہ چھیڑوں تاجدار گولڈا کا مجھے کئی دن چاہیے، کئی راتیں چاہیے، میرا موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ اگر میں تذکرہ کروں علی پور سیدہ کے شہزادے کا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ کا مجھے کئی دن چاہیے، کئی راتیں چاہیے، میرا موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ اگر میں تذکرہ چھیڑوں حضرت علامہ ابو الحسنات قادری کا، اگر میں تذکرہ چھیڑوں ان کے لخت جگر صاحبزادہ خلیل احمد قادری کا، اگر میں تذکرہ چھیڑوں حضرت علامہ محمود احمد رضوی کا، اگر میں تذکرہ چھیڑوں قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی کا، اگر میں تذکرہ چھیڑوں عبدالستار خان نیازی کا، یقین جانیے مجھے کئی دن چاہیے، کئی راتیں چاہیے، میرا موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنے قلم کے ہنگر سے مرزیت کے کلیجے کو پھاڑا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی خدامت کی شعلہ نگاہی سے مرزیت کے حرمن میں آگ لگائی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی رمزیہ شعر و شاعری کے ذریعے سے مرزیت کو ناک کو چنے چبوائے ہیں، اپنے بڑوں کو لے اور اپنے اکابرین کو لے، اور اس بات کا تہیہ کر لے انشاءاللہ مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کرے گا۔ 53 کی
ختم نبوت کی تحریک پڑھو، یقین جانیے عجیب لوگ تھے، عجیب لوگ تھے، کیسے کیسے اس زمانے رسول تھے، کیسے کیسے سرور کائنات سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ وہ تحریک جس کا یہی مطالبہ تھا کہ پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، وہ تحریک جن کا یہ مطالبہ تھا قادیانیوں کے بہت بڑے ایک لانتی ظفر اللہ خان مرزائی کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا، وہ صدام جس نے بانی پاکستان قائد اعظم کو کافر بولا تھا، اس مردود کو پاکستان کی منسٹری سے خارج کر دیا جائے، مطالبہ یہ تھا۔ لیکن سنو، اس دور کی ظالم حکومت نے مسلمانوں پہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، ہائے ہائے مسلمانوں کو مار مار کے شہید کر کر کے لاہور کی کالی سڑکوں کو ختم نبوت کے مجاہدین کے خون ناب سے سرخ کر دیا گیا، دریائے راوی کے پانی کو ختم نبوت کے مجاہدین کے مقدس خون سے اور رنگین کر دیا گیا۔ وہ تحریک جس میں صرف لاہور میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور وہ تحریک جس تحریک میں لاکھوں مسلمانوں کو پسے دیوار زندہ کر دیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا، ٹانگیں توڑی گئی، سروں کو پھوڑا گیا، سرور کائنات کے ان غلاموں پہ ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ کتابوں میں عجیب و غریب قسم کے واقعات لکھے ہیں، ٹائم کم ہے، صرف 2 باتیں پیش کر کے اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ اور وہ عظیم تحریک جس میں لاہور کے اندر ماشاء اللہ لگ گیا، ختم نبوت کا نام لینے پہ، ختم نبوت کی بات کرنے پہ، ختم نبوت کا نعرہ لگانے پہ، بیان کرنے پہ اور سزائیں ملتی، اور گولی کو آرڈر کر دیا گیا کہ جو بھی ختم نبوت کی بات کرے اسے شوٹ کر دیا جائے۔ ایک ماں کا اکلوتا بیٹا کہا، بیٹا ساری زندگی تیری تربیت کی، یا آج سرور کائنات کی عزت کا مسئلہ آیا، بیٹا جا، سرور کائنات کی ناموس کا مسئلہ آیا، سرور کائنات کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، جا بیٹا میرے نبی کی عزت پہ قربان ہو جا۔ فرما بردار بیٹا گھر سے نکلا، لاہور کے مار روڈ پہ آیا، کرفیو ہے، مار سکتا ہے، اور روڈ پہ کھڑے ہو کے 2 ہاتھوں کو بلند کر کے پوری قوت سے نعرہ لگاتا ہے، تاجدار ختم نبوت، آگے سے ایک سپاہی آتا ہے، سر پہ رائفل کا بٹ مارتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، خون گلکاریاں کرتا ہوا